أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، بے شک منافق لوگ یخادعون اللہ، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا كُسَالَىٰ، تو کس مساتے ہوئے، بددلی سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں سے دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈواں ڈول ہے. لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی اس طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تبارک و تعالی بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اے مخاطب تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا، کہ تم بنا لو للہ اللہ کے سامنے، علیکم اپنے ہی خلاف، سلطانا مبینہ صریح دلیل. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لے لیا، تھام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے واسطے خالص کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو عطا کرے گا اجرا عظیما، بڑا اجر. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر کے. ان شکرتم، اگر تم شکر بجا لاؤ، وآمنتم، اور صدق دل سے ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان ہے، علیما، سب کے حالات سے واقف ہے. ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ منافقین ہی کی چند خصلتوں کا بیان فرمایا ہے. اور یہ جو خصلتیں بیان ہوتی ہیں منافقین کی، ہم ذرا اپنے اندر بھی ہر بندہ اپنا
خود محاسبہ کر سکتا ہے کہ میں بھی اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھ لوں کہ کیا یہ کہیں میرے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی، یا اس میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی، تاکہ میں اپنی اصلاح احوال کر لوں۔ اس لیے فرمایا منافق لوگ جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بنتے ہیں۔ فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ یہ جس طرح اپنے ظاہر کو مسلمانوں کے سامنے لا کر کے مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان کی آسائش کو، راحت کو، آرام کو ختم نہیں کیا اور نہ ہی فی الفور عذاب نازل کیا۔ صورتیں ساری نعمت کی مل رہی ہے، نعمتیں ویسی کی ویسی دستیاب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے تو فی الفور اللہ پھر ان کو کیا کر لے گا، پکڑ لے گا۔ یعنی ظاہری طور پر تو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے، لیکن آخر کار انجام جو ہے وہ برا ہونے والا ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم وہ ہے کہ جو سورہ حدید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے اور آخرت کا نقشہ کھینچ کر کے بتلایا کہ آخرت میں جب ایمان والے چلیں گے نا تو ایمان والوں کے آگے آگے یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا یہ نور جو ہے نا، نور ایمانی، وہ دین کا جو نور ہے، یہ ان کے آگے آگے ان کو راستہ فراہم کرتا کرتا چلا جائے گا اور انسان اس کی روشنی میں چلتا چلا جائے گا، چلتے 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 چلتے۔ تو جیسے یہ منافق لوگ دنیا میں نا کبھی کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ چلیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، تو مومن تو آگے نکل جائیں گے نا تو یہ پیچھے سے آوازیں ماریں گے، انظرونا، وہ ہمارا بھی تو انتظار کرو، ہم بھی تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمارا انتظار کرو۔ تو وہ جو مسلمان تو آگے چلے جائیں گے اور کافی جب آگے چلے جائیں گے تو یہ گپ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ تو فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں ایک آڑ اور ایک دیوار کھڑی کر دے گا کہ اب وہ بھٹک کر کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوگا فَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اللہ ان کو دھوکہ دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناظر۔ اور خادع یہ چونکہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں حال کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور استقبال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حال کا ترجمہ یعنی فی الحال اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ محسوس نہیں کر پا رہے۔ خادعہم، اللہ ان کو دھوکہ دے گا، یعنی کل قیامت کو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہی والی تفسیر جو ہے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ سورہ حدید میں اس کی تشریح چونکہ موجود ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور پھر منافقوں کی حالت کیا ہے وہ بیان کی قرآن نے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بالکل ہمت ہاری ہوئی، یعنی کہ وہ جو کھڑے ہوتے تھے نا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس زمانے میں جو آدمی جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا، جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا، وہ اسلامی جماعت کا رکن ہی نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ اسلامی جماعت کو رکن ہونے کے لیے رکنیت سازی کو برقرار رکھ، اس ممبرشپ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ آدمی جماعت کی نماز میں شریک ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں مجلسیں ہوتی ہیں، بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں اور جماعت کی ایک ممبرشپ ہوتی ہے اور سالانہ باقاعدہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ رکن کو سازی جب کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ داخل کروانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ممبر 3-4 میٹنگ ایسی ہوں، مجلسیں ایسی ہوں جن میں بغیر عذر کے شرکت نہ کرے، اگلے ممبرشپ منسوخ کر دے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو اسلامی جماعت کا رکن ہوتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جماعت کی نماز میں شریک ہو کر کے اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ لہذا جو آدمی ایسا ہوتا تھا کہ جو جماعت کی نماز میں شریک نہ ہوتا، نہیں ہوتا تھا، بس اس کی رکن وہ ممبرشپ ختم کر دی جاتی تھی، رکنیت ختم کر دی جاتی تھی کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔
چنانچہ منافق لوگ بھی اگلی صفوں میں نظر آتے تھے، اگلی صفوں میں نظر آتے تھے، اس لیے آ تو جاتے تھے، لیکن قرآن میں یہ فرمایا کہ جب بھی آتے تھے نا، اب مسلمانوں اور مخلص ایمان والوں اور منافقوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ مومن لوگ جو ہے وہ تو سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، اذان مسجد میں ہوتی تھی آتے تھے، اور اذان کے بعد فوراً پہنچ جاتے تھے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز کا سا ثواب ہوتا ہے، اس لیے وہ تو پہلے آ کر کے شریک ہو جاتے تھے، اور پھر نماز کے بعد بھی کافی دیر تک بیٹھے ہوئے ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اور ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ بس آیا اور آ کر کے سجدے دیے، امام صاحب کی دعا کا بھی انتظار نہیں کیا، بیچوں بیچ چیرتا ہوا صفوں کو نکل کے چلا گیا۔ یہ ہوتا تھا، حاضری بھی لگ گئی اور چلا بھی گیا۔ فرمایا یراؤن الناس، در حقیقت یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنی وہ ممبرشپ کو بحال رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کو دکھلایا اور دکھلا کر کے چلتا بنا، چلا گیا۔ تو یہ فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں جو تسبیح کی جگہ ہیں وہاں بھی تھوڑا بہت ذکر کر لیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس صرف نماز کی حد تک اللہ کو یاد رکھا ہوا، صرف نماز کی حد تک، نماز کے علاوہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کوئی اچھی چیز سامنے نظر آ گئی، کوئی اچھی چیز، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ، پانی پیتا ہے شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے پیتا ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بیٹھ کے پیتا ہے، دیکھ کے پیتا ہے، 3 سانسوں میں پیتا ہے، آخر میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے دایاں پاؤں اندر رکھ کر کے دعا پڑھتا ہے، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے۔ تو مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اور منافق کا حال یہ ہے کہ ایک تو نماز کے لیے وہ اپنی ممبرشپ برقرار رکھنے کے لیے آتا تو ہے، لیکن اللہ کو یاد بہت کم کرتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن یہ حقیقتیں بیان کر کے یہ مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو اپنے حال کو بھی دیکھ لو، کیا ہماری ایسی شان تو نہیں ہے کہ بس صرف ہم آ کر کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اور پھر چلتے بڑھے؟ ایسا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس خصلت کو ختم کر کے دل جوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے، اس دربار میں حاضری ہو رہی ہے، پورے کے پورے خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ آ کر کے شریک ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ان کی حالت کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈواں ڈول ہے، متذبذب ہے، یہ ایک شک کا شکار ہوئے، تردد کا شکار ہوئے پڑے ہیں، نہ اس طرف نہ اس طرف، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ مومن اور نہ ہی کافر، درمیان میں یہ لوگ اٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ راستہ نہیں پائیں گے۔ اچھا، اللہ گمراہ کر دے، یہ چونکہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اللہ نے جب گمراہ کر دیا تو اب کیسے ہم رائے راست پہ آ جائے؟ اللہ کی مرضی ایسے ہے، ایسے بات نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں، بلکہ اس کی آپ صورت یوں سمجھ رہے کہ جب کوئی آدمی، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اختیار ہے کہ اپنے اختیار سے آؤ اور حق، تو جو حق کی تلاش کے لیے جب آتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے حق کی رائے کھولتا چلا جاتا ہے، اور جو کفر کی رائے وہ اس پر مسدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی روزی کماتا ہے نا، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال روزی کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اللہ اس کے لیے حلال اسباب مہیا کر دیتا ہے، اور جو حرام میں چلا جاتا ہے اس کے لیے حرام کے اسباب۔ روزی پہنچانے کا وعدہ تو اللہ کا ہے، روزی سب کو دیتا کون ہے؟ اللہ ہی، لیکن جو جیسی راہ اختیار کرتا ہے اسی راہ سے اس کو وہ روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے حق اور باطل دونوں راستے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اذان ہو جائے مسجد کی طرف آ جاؤ، اور یہ مسجد کی طرف آ جاؤ، یہ ہے مومن کا راستہ، اور اذان ہو جائے اور بندہ منہ موڑ کے دوسری طرف چلا جائے گا، شیطان کا راستہ ہے۔ اب اس کو اختیار ہے ادھر، تو جو ادھر چلتا آئے گا، ادھر کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی آدمی اپنی طلب سے اور اپنے اختیار سے غلط راہوں کا متلاشی ہو جاتا ہے تو
تو پھر اللہ اس کو بھٹکا ہی دیتا ہے، اور پھر جس کو اللہ بھٹکا دے رائے راست پہ کوئی ذات پھر لا نہیں سکتی۔ ساتھ ہی مومنوں کو بھی یہ مسلمانوں کو بھی خطاب فرما دیا، اے مسلمانوں تمہاری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے، لا تتخذوا الکافرین، کافروں کو اولیاء دلی دوست مت بناؤ، من دون المومنین، مومن کو چھوڑ کے کافروں کے در پر جا کر کے ان کے ساتھ یاریاں دوستیاں، یہ اچھی، یہ مسلمان کیا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کی خصلت نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہوا ہے، اور اس دل کے اندر صرف محبت ایک کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی آدمی لگا لے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ویسے بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک بھائی اگر دوسرے سے ناراض ہو نا، تو 3 بھائی ہیں تو دوسرے بھائی کو بلاتا ہے تو کہتا ہے اس کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا، اس کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا۔ بھائی کیوں؟ یہ بھی میرا بھائی، تم بھی میرا بھائی، نہیں میرا وہ دشمن ہے، میرے ساتھ ناراض ہے، اس کو بلاؤ گے تو میں پھر نہیں آؤں گا۔ اس لیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگانا، یاریاں لگانا، پھر اللہ تو نہیں آئے گا، پھر وہ غیر ہی آئیں گے، کیونکہ جیسا پھر بندے کا دوست ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دوست ہوتا ہے تو ویسی پھر اس میں بھی خصلتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور دوست اگر وہ کافر ہے اور پھر کافروں کی خوبیاں بھی نہیں بیان کرنی چاہیے، اس طرح کی وہ جی مسلمان تو بس اب یہ ہے اور کافر لوگ تو ایسی ترقی کی ہوئی ہے اور یہ کرتے ہیں وہ ہے امانت داری، یہ ساری کی ساری ہیں مسلمانوں والی باتیں، مسلمانوں کو اپنانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ تذکرہ کر دینا کہ کافر ملکوں میں اس طرح کی امانت دیانت ہے اور خیانت کا بالکل وہاں نہیں ہے اور یہ ہے۔ ہمیں یہ چیزیں اپنانی چاہیے کہ مسلمانوں کی ساری عادتیں ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ، کیوں؟ اپنی آخرت عاقبت کو خراب کرتے ہو، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے خلاف خود ہی حجت اور دلیل بنا رہے ہو؟ کہ آج کافروں کے ساتھ دوستیاں لگا کے کل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھ لے، ہاں بھائی میرے دشمن کو دوست بنایا ہوا تھا، میرے دشمن کو جب تم نے دوست بنایا ہوا تھا تو میرے سامنے آ کر کے ثواب کی طلب میں کیسے آگے ہو؟ اتریدون ان تجعلوا للہ، اللہ کے سامنے بنا لیتے ہو علیکم، اپنے ہی خلاف ایک دلیل بنا رہے ہو کہ دنیا میں یہ دوستی لگانا یہ آخرت میں آدمی کے خسارے کے لیے ہے۔ فرمایا ہاں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق لوگ جو ہے یہ سب سے جہنم کے سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے، جہنم کے 7 طبقے ہیں، درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے۔ تو منافقین کا جو درجہ ہے یہ سب سے نیچے سب سے سخت عذاب ہے۔ 3 اقوام ایسی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت اعلان فرمایا عذاب کا۔ ایک یہی منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اور آل فرعون کے جتنے بھی درباری اور اس کے چاہنے والے تھے اس دور کے، فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک وہ قوم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے کہا تھا اے عیسیٰ کوئی ایک دسترخوان آئے اور اس کے اوپر میوے بھی ہوں، فروٹ بھی ہو اور طرح طرح کے کھانے بھی ہوں، ایسا آسمان سے اترے اور نیچے آ کر کے بیت جائے اور پھر ہم اس میں سے کھائیں تو مانیں گے کہ واقعی تو نبی ہے اور اللہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی وہ مائدہ وہ دسترخوان تو نیچے آ گیا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا انی لأعذبہ عذابا، کہ میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پھر کائنات میں کسی کو بھی میں نے ایسا عذاب نہیں دیا۔ تو یہ وہ 3 اقوام ہیں، ایک ان میں منافق ہے، فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، آپ ان کے واسطے کوئی ایسا مددگار نہیں پاؤ گے کہ وہ جہنم سے نکال کر کے اوپر لے آئے۔ ہاں دنیا میں جب تک آدمی کی سانسیں برقرار ہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا، کسی سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اپنے حالت درست کر لی، نفاق والی حالت سے ایمان والی حالت کی طرف آگے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اللہ کی رسی کو تھام لیا، اللہ کا سہارا لے لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔
دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی جتنی بھی وفاداریاں ہیں، جتنی بھی وہ دل کی جو ایک کیفیات ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ مطلب کیا کہ جب اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے تو مطلب یہ کہ کوئی ایسی گھڑی نہیں آنی چاہیے کہ کوئی اور چیز اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے روک دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مطلب یہ کہ کوئی پھر آگے رشتہ داری ہو، ذات ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی وفا میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ہے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا۔ فرمایا اگر یہ کر لیں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ بھی مومن شمار ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بڑے ہی ایک عجیب انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کے اللہ کیا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر کے کیا اللہ کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی حکومت میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کیا اضافہ ہو جائے گا، یا اللہ کی شان بڑھ جائے گی، قدرت بڑھ جائے گی؟ نا نا نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں اللہ عذاب دے کر کے کیا کرے گا اللہ؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نمک حرامی نہ کرو، احسان فراموشی نہ کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ شکر کہتے ہیں احسان مندی کو، اور شکر کے 3 درجے، کہ جب آدمی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے نا تو احسان مندی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ دل سے آدمی اس کی کیا کرے؟ قدر کرے۔ نمبر 2، زبان سے اقرار بھی کرے، یار اس آدمی نے میرے ساتھ بڑی اچھی نیکی کی ہے، اور پھر عملی ثبوت بھی دے، عمل سے بھی ثبوت دے۔ اس لیے فرمایا ان شکرتم، اگر تم احسان فراموشی نہ کرو، شکر کرو، اور شکر کی یہی ہے کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محسن حقیقی مانو، زبان سے اقرار بھی کرو، اور پھر عملی طور پر بھی تمہاری یہی صورت ہونی چاہیے، عمل سے ثبوت بھی دو۔ وآمنتم، حقیقت میں ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اور جو قدردان ذات ہوتی ہے نا، جو اعتراف خدمت کرنے والی ذات ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتی۔ یہ تھوڑی قدردانی ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو تمہیں 10 گنا دوں گا، ایک نیکی پر 10 دے رہا ہے، اور یہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں تو 700 تک لے کر کے جائے، ایک نیکی 700 تک اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور قرآن میں اس کی مثال موجود ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ابھی پیچھے سورہ بقرہ میں گزرا کہ ایسی ہی مثال ہے کہ ایک دانہ بیج ڈالتے ہو اور وہ 700 نکلتے ہیں، 7 بالیں، ہر بال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانے تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ تو اتنی قدردان ذات ہے، وہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گی؟ لیکن حق تو یہ ہے نا کہ حق وہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کا احسان پورا کرو۔ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے خوب واقف ہے، اس کو پتہ ہے کون آدمی کتنے اس نے اعمال کیے، اسی کے مطابق قدردانی فرمائے گا جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں۔ کل چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ لیاقت باغ کے اندر ایک عظیم الشان ایک اجتماع منعقد کیا گیا ہے، تو اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، کیونکہ ختم نبوت کا یہ ہمارا ایک اجتماعی معاملہ ہے اور اجتماعی مسئلہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اور یہ ختم نبوت کا جو کام ہے نا، یہ ذات نبی کا تحفظ،
ذات نبی کا تحفظ. باقی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں یہ کار نبی کا تحفظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کام کیے، آپ کی صفات کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام داعیانہ جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات کا تحفظ ہے. اور ذات نبی، ختم نبوت، یہ ذات نبی کا تحفظ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. اور ذات کا تحفظ یہ صفات کے مقابلے میں اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اس لیے جو کہتے ہیں ذاتی ایک محافظ ہیں اور وہ ان کی ایک الگ سے شان ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تم مجھے وہ غار والی 3 راتیں دے دو نا تو میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے. وجہ کیا کہ وہ غار میں ذات نبی کا تحفظ ہو، غار میں ذات نبی کا تحفظ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا اس ذات کا تحفظ فرما رہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، بس مجھے وہ غار والی کیا دے دو، 3 راتیں دے دو. اس لیے اس میں اپنی حاضری جو ہے نا وہ وہاں لگا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام